بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے، یہ کہ ان کا بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے، اس لیے کہ ان کے گلے میں قیامت کے دن طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو مال عطا کیا اور وہ اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک ایسے سخت زہریلے سانپ کی شکل دے دی جائے گی جس کی آنکھوں پر سیاہ داغ ہوں گے، اور اس سانپ کو اس کی گردن میں طوق کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور یہ سانپ اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ پھر حضور نے یہی آیت تلاوت کی جس کی ابھی ہم نے تلاوت کی۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، ترجمہ کیا، آپ نے سنا، اندازہ کیا ہوگا کہ آیت اور حدیث پاک کا تعلق زکوٰۃ سے، اور کتاب کے شروع میں یہ بات کہی گئی تھی اور ہر ہفتہ اسے دہرایا بھی جا رہا ہے کہ صرف مشرق و مغرب کی طرف نماز کے لیے منہ کرنا ہی نیکی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری نیکیاں ہیں۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو امیر بنایا، مال و دولت عطا کیا، اور مال و دولت کی اتنی مقدار اللہ نے اسے عطا کی جس سے نصاب بن جاتا ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہوا، اس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سال مکمل ہونے پر جتنا مال اس کے پاس بچے گا ضروریات پہ خرچ کرنے کے بعد، اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد جتنا مال ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پورے سال میں جتنا کمایا ہے سب پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کی، اس کے بعد روزانہ وہ کماتا رہا، کم زیادہ، لیکن جو کماتا رہا روزانہ خرچ بھی ہوتا رہا۔ اب جو مال اس کے پاس سے خرچ ہو گیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، جو مال اس کے پاس بچے گا اور رمضان آنے پر اس کے ہاتھ میں رہے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ بھی صرف 2.5%۔ ایک آدمی نے سال بھر میں 10 لاکھ روپیہ کمایا، جس میں سے 8 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا، اب اس کے پاس بچا 2 لاکھ روپیہ، تو زکوٰۃ 10 لاکھ روپے پر نہیں ہوگی، جو 8 لاکھ روپیہ خرچ ہو چکا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو اس کے پاس بچا ہے، ہاتھ میں ہے 2 لاکھ روپیہ، اس پر زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ بھی 2.5% رہے گی۔
یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ، 1000 روپے میں سے 25 روپیہ، اور 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپیہ، اتنی زکوٰۃ ہے۔ جن لوگوں کو یہ حساب و کتاب معلوم نہیں ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ 1,00,000 روپے پر صرف 2,500 روپیہ زکوٰۃ ہے، تو وہ کہتے ہیں بس اتنی زکوٰۃ، اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ دینا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں، اور جو لوگ دیتے ہیں وہ بھی پوری زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ ضائع اور برباد نہیں ہوتا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے وہ مال ضائع ہوتا ہے، برباد ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ نہیں نکالی گئی اور زکوٰۃ کی وہ مقدار جسے شریعت نے فرض کیا ہے اسے جب نہیں نکالا گیا اور وہ اصل رقم میں شامل ہے تو یہ پورے مال کی بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے زکوٰۃ پوری دینا چاہیے حساب کر کے، بلکہ کچھ جو ہے جھکتی زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ بھول چوک کچھ ہو جائے تو اس کی نحوست سے آدمی بچ سکے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھیے، اور اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی مال کے لالچ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اس سے مال اپنے پاس رہے گا، بچ جائے گا، دیں گے تو چلا جائے گا، نہیں دیں گے تو اپنے پاس بچ جائے گا، اور وہ آدمی اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، یہ زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا اس کے لیے بہت برا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مال اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ طوق بنا کر جو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اس کی کیا شکل ہوگی۔ اس بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس شخص کو اللہ پاک نے مال عطا کیا، یعنی اسے مالدار بنایا، اس پر زکوٰۃ فرض تھی لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس کا یہ مال کل قیامت کے دن ایک گنجے زہریلے سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا، اور یہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور یہ سانپ اس کی دونوں باچھوں کو، یعنی یہ بانچ کہلاتی ہے، ہونٹوں کا کنارہ، یہ سانپ اس کو دونوں طرف سے پکڑ کر کے کھینچے گا، اس طرح اس کی باچھوں کو سانپ کھینچے گا، ڈسے گا، اور یہ کہے گا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، انا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو جمع کرتا تھا اور بچا بچا کے رکھتا تھا۔ یہ قیامت کے دن جہنم میں جانے سے پہلے اس پر یہ عذاب کی شکل ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نیکی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بچے کی ولادت پر پیڑا آیا ہے تو کیا چھٹولی دینا واجب ہے کیا؟ پیڑا آیا ہے یہ خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ایک رسم ہے، چھٹولی دینا کوئی شرعاً ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہر جگہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے، اور بھی جگہوں پر ہوگا کہ جب کہیں سے کوئی خبر آتی ہے
پیڑے کی شکل میں، پیڑے کے ساتھ کہ بھائی بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، تو لوگ اس بچے یا بچی کے لیے کپڑا لے جا کر کے دیتے ہیں، جس کو چھٹلی کہا جاتا ہے۔ یہ دینا کوئی شرعاً ضروری نہیں، ایک رسم ہے، اور اس رسم کو لوگ نبھاتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں میں، تعلق کے لوگوں میں جب اس طرح کسی بچے یا بچی کی ولادت ہوتی ہے تو وہاں سے مٹھائی آتی ہے، پیڑا آتا ہے، اور پھر دیگر رشتہ دار ان کے یہاں اس طرح بچوں کا کپڑا پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک رسم ہے، پہنچانا ضروری نہیں ہے، آپ اگر دینا چاہیں تو دے دیں، نہیں دیں گے تو گنہگار نہیں ہو۔ طلاق رجی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں؟ طلاق رجی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، صریح الفاظ یعنی طلاق کا لفظ استعمال کیا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، تو اس سے طلاق رجی واقع ہوتی ہے۔ مگر جب ایک مرتبہ بولے تو ایک طلاق رجی، دو مرتبہ بولے تو دو طلاق رجی۔ طلاق رجی یا تو ایک ہوگی یا دو ہوگی۔ اگر اس نے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کیا تو اب یہ طلاق رجی نہیں رہے گی، طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ 3 طلاق طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ ایک طلاق دیا صریح الفاظ سے تو طلاق رجی ہے، 2 مرتبہ دیا تو 2 طلاق رجی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں شوہر یہ کہے کہ میں نے میری بیوی کو طلاق دیا تھا، میں رجوع کرتا ہوں، اپنی دی ہوئی طلاق واپس لیتا ہوں، تو طلاق ختم ہو جائے گی، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ لیکن اسے 3 طلاق دینے کا حق شریعت نے دیا تھا، اس نے اگر 1 طلاق دی ہے تب 2 ہی طلاق دینے کا حق باقی رہے گا آگے، اور اگر 2 طلاق دے دی ہے تو اب آگے 1 ہی طلاق دینے کا حق رہے گا۔ یہ جو طلاق دی ہے یہ حساب میں باقی رہے گی۔ آج اگر 1 طلاق دیا، بعد میں 2 طلاق دیا، تو یہ وہ 2 طلاق اور یہ 1 طلاق ملا کر 3 ہو جائے گی۔ آج 2 طلاق دیا، بعد میں پھر 1 طلاق دیا، تو یہ 2 اور وہ 1 ملا کر 3 ہو جائے گی، یعنی یہ طلاق جو دی ہے یہ حساب میں رہے گی۔ یہ طلاق رجی۔ طلاق بائن یعنی کسی نے طلاق کے ساتھ بائن کا لفظ استعمال کیا یا ایسے الفاظ استعمال کیے جس کا مطلب اور مفہوم طلاق بھی ہو سکتا ہے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، اور جب شوہر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میری نیت طلاق کی ہے، تو اس سے طلاق بائن واقع ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اب اگر میاں بیوی ساتھ میں رہنا چاہے اور 1 طلاق بائن دیا ہو یا 2 طلاق بائن دیا ہو، تو یہ پھر سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کر کے ساتھ میں رہ سکتے، یعنی طلاق بائن میں اثر نو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، صرف رجوع کر لینے سے نکاح قائم رہے گا، اور طلاق بائن میں پھر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اگر 3 طلاق دی ہے تو یہ طلاق مغلظہ ہے۔ اب یہ عورت اس مرد کے ساتھ اس وقت تک نکاح میں نہیں آ سکتی، دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے اس کے ساتھ اپنے اوقات نہ گزارے اور دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم نہ ہو۔ اب کسی اور مرد سے اس نے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات رہے، پھر شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس شوہر نے طلاق دے دی، تو اب پھر اس عورت کو عدت گزارنی ہوگی، اور پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے،
جسے عرف عام میں حلالہ کہتے. نماز فرض الاعادہ یا واجب الاعادہ کب ہوتی ہے؟ نماز میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں. اگر کسی کی نماز میں سے فرض چھوٹ گیا تو اس کی نماز ختم ہو گئی بالکلیہ. اب اسے نماز دوبارہ پڑھنا فرض ہے. اور اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا، نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا اور اس نے آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے. فرض چھوٹنے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی ہی پڑے گی. اور واجب چھوٹا ہے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے. اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کر سکا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. امام حرم کا داڑھی اسٹائل والا رکھنا کیسا ہے؟ داڑھی رکھنا کسی شخص کے اسٹائل پر داڑھی نہیں رکھی جائے گی. ایک بات آپ سمجھ لیں، ہم لوگ اللہ اس کے رسول کو مانتے، اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس کے علاوہ پھر وہ چاہے امام حرم ہو مکے کا، امام حرم ہو مدینے کا، امام حرم ہو بیت المقدس کا، یا کوئی عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، یا کوئی پیر صاحب ہو، یا بزرگان دین میں سے اولیاء کرام میں سے کوئی ہو، اس کا عمل ہمارے لیے مثال نہیں ہے. ہم کس کے عمل کی اقتدا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب امام حرم جیسی داڑھی رکھتے ہیں، ہم ان کی نقل کرتے ہوئے ویسی داڑھی رکھیں، یہ حکم ہمیں شریعت نے نہیں دیا ہے. ہمارے لیے امام حرم مثال نہیں ہے. ہمارے لیے مثال کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور داڑھی رکھنے کا حکم یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھی جائے، یعنی یہ ایک مشت ہے، نیچے داڑھی دکھنا چاہیے. اتنی بڑی داڑھی رکھنا ہے. جو لوگ اتنی بڑی داڑھی نہیں رکھتے، تھوڑی بہت رکھتے ہیں، وہ داڑھی رکھنے کا جو حکم ہے اسے پورا نہیں کر رہے. نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. داڑھی رکھو تو پوری رکھو، اور اگر پوری داڑھی آپ نے نہیں رکھی ہے تو داڑھی رکھنے کا جو حکم ہے وہ آپ پورا نہیں کر رہے. آپ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ داڑھی نہ رکھنے کا جو گناہ ہے اس سے آپ بچ جائیں. کسی نے کہا ہے نا کہ پردہ ہو تو پردہ ہو، جلوہ ہو تو جلوہ ہو، توہین تجلی ہے چلمن سے نہ جھانکا کر. داڑھی رکھنا ہے تو رکھو نا، پوری داڑھی رکھو. اتنی داڑھی رکھنا، اتنی داڑھی رکھنا، اتنی داڑھی رکھنا، یہ حکم کو پورا نہیں کرتا ہے. داڑھی مکمل رکھو. اگر کوئی مسافر شخص نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی میں مقیمین ہو تو مسافر امام 2 رکعت پر کیسے سلام پھیرے گا؟ جیسے سلام پھیرا جاتا ہے. ایک شخص اپنی نماز مکمل کر رہا ہے، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا تو پہلے وہ التحیات پڑھے گا، پھر درود شریف پڑھے گا، پھر دعائے معصورہ پڑھے گا، اس کے بعد اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرے گا. اب امام مسافر ہے تو 2 رکعت پڑھے گا، 4 رکعت والی نماز، تو 2 رکعت پر التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کے وہ سلام پھیرے گا.
اور اعلان کرے گا کہ بھئی امام مسافر ہے، جو لوگ مقیم ہیں وہ اپنی نماز پوری کر لے، تو ان کے پیچھے جو مقیمین ہیں وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے. امام سلام پھیر لے گا، ان کی نماز ابھی باقی ہے 2 رکعت، یہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت اور پڑھیں گے، پھر سلام پھیر کے نماز مکمل کریں گے. محمد حمزہ نام کے کیا معنی ہے؟ حمزہ کے معنی شیر کے آتے، طاقتور کے آتے، بہادر کے آتے، اور اسی طرح جو ہے اپنی بات پر ثابت قدم رہنے کے آتے، تند خو کے آتے، مزاج میں سختی کے آتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام حمزہ تھا اور بہت بہادر تھے، حضور کے ہم عمر تھے، لیکن رشتے میں حضور کے چچا تھے. تو حضور اور حضرت حمزہ بچپن میں ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ساتھ میں بڑے ہوئے. نام اچھا ہے، رکھنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا پر بعض لوگ دوسروں کی محنت سے تیار کی گئی ویڈیوز، تصاویر یا دیگر مواد چوری کر کے اپنے اکاؤنٹ یا یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے اور بعض اوقات اس سے مالی فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں. کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ ظاہر بات ہے یہ دوسروں کی محنت ہے، اگر ان کی اجازت نہیں ہے اور بلا اجازت اگر آپ نے دوسروں کی محنت سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ آپ نے اسے اپنے یوٹیوب چینل پر وائرل کیا اور اس سے مالی فائدہ اٹھایا، تو یہ درست نہیں. آپ کو اگر ایسا کرنا ہے تو جنہوں نے یہ محنت کی ہے، ویڈیوز تیار کی ہے، آپ ان سے اجازت لے لیں. حکومت کی طرف سے ملنے والی سبسڈی والی لون لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ آدمی ضرورت کے وقت قرض لے سکتا ہے، لیکن قرض لینے میں سود بیاج کا لینا دینا جائز نہیں. ایسا قرض لینا جائز نہیں ہے جس پر سود کی ادائیگی کرنی پڑے. سرکار کی طرف سے جو قرض ملتا ہے اس میں سرکار کی طرف سے کچھ چھوٹ بھی ہوتی ہے جس کو سبسڈی کہتے ہیں، کہ بھئی آپ نے 10 روپیہ قرض لیا ہے، آپ 10 روپیہ نہیں، آپ 7 روپیہ ادا کرنا. لیکن سرکار کوئی قرض بغیر سود کے نہیں دیتی ہے. اگر سبسڈی دے رہی ہے تو سبسڈی کے ساتھ سود بھی لیتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر 10 روپیہ لے کر کے 10 ہی روپیہ ہمیں واپس کرنا پڑے تو یہ قرض جائز ہے. ہم نے 10 روپیہ قرض لیا، ہمیں 9.5 روپیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، 9 روپیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی جتنا لیا ہے اس سے کم واپس کرنا پڑ رہا ہے تو جائز ہے، یا جتنا لیا ہے اتنا ہی دینا پڑ رہا ہے تو جائز ہے. اور اگر ہمیں 10 روپیے سے اوپر دینا پڑا تو یہ لین دین سودی لین دین ہے، ناجائز اور حرام ہے. ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کے وارثین میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. ان 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا بعد میں انتقال ہو گیا، جبکہ اس مرنے والی بیٹی کی اولاد موجود ہے، تو کیا اس مرحومہ بیٹی کے بچوں کو نانا کی وراثت میں حصہ ملے گا؟ اگر ملے گا تو کس صورت میں حصہ ملے گا؟ لیکن یہ حصہ اصل میں جو نواسے ہیں ان کی ماں کا حصہ ہے. ان کی ماں کو اپنے باپ کی طرف سے حصہ ملے گا. اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا جو حصہ ہے ان کے وارثین کو ملے گا. یعنی جس بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اس کی اولاد کو اور اس کے وارثین کو اس کا حصہ ملے گا. جشن آزادی، جشن جمہوریت کے موقع پر
وطن کے قومی پرچم کو سلامی دی جاتی ہے، کیا شرعاً قومی پرچم کو سلامی دینا جائز ہے؟ بعض لوگ اسے شرک کہتے ہیں۔ علماء کی بڑی جماعت محققین علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ جھنڈے کو سلامی دی جا سکتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم لوگ آپس میں بھی تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر سلام کرنا شرک ہوتا تو ہم کو آپس میں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جائز نہیں، لیکن ان کی اس قول کو، اس بات کو امت نے قبول نہیں کیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہے جو میری ہدایت کے مطابق کہانی لکھ دیتا ہے۔ میں اسے صرف وہ کہانی کا خیال، پلاٹ یا کچھ ابتدائی باتیں بتا دیتا ہوں، جبکہ زیادہ تر تحریر وہ ایپ خود لکھتا ہے۔ بعد میں اس میں کچھ کمی اور اضافہ بھی کرتا ہوں، نوک پلک بھی درست کرتا ہوں، پھر میں اسے اپنا نام لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ ظاہر بات ہے آپ نے ہی یہ سب کچھ کیا اور کروایا ہے، اس لیے اس میں ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ میری ایک دکان ہے، لیکن میں مجبوری کی وجہ سے سویرے دکان صبح کے وقت نہیں کھول سکتا۔ کبھی کبھی دکان میں بونی بھی نہیں ہوتی، بسم اللہ بھی نہیں ہوتی، اور دکان کا کرایہ بھی اپنی جیب سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دکان جلدی کھولو۔ کام کا آغاز دن کے اولین وقت میں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے البرکۃ فی البکور، برکت دن کے اول وقت میں۔ اب آپ کو اگر برکت چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ کاروباری اعتبار سے ترقی ہو تو آپ کو صبح دکان یا کاروبار شروع کرنا ہے۔ آپ اگر صبح کے اولین وقت میں کاروبار شروع بھی نہیں کریں گے اور پھر چاہیں گے کہ برکت بھی ہو تو نہیں ہوگا ایسا۔ بچپن سے بار بار اس بات کا تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس لیے ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ پر کثرت سے درود بھیجیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور خود اللہ پاک بھی اپنے نبی پر درود و سلام نازل کرتے، اور آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس لیے درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے۔ دوسری بات، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو فائدہ تو اپنا ہی ہے، اس لیے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اور درود و سلام کے لیے کوئی لفظ متعین نہیں ہے۔ جتنے بھی درود پاک حدیث پاک میں ملتے ہیں ان میں سے جو درود آپ کو آسان اور اچھا لگے ان الفاظ میں درود پڑھنا چاہیے۔ شہر والوں کو بتاؤ کہ کارخانے میں گھڑی لگانا بھی رزق حلال کمانا ہے، لوم چلانا بھی رزق حلال کمانا ہے۔ جب رشتے کی بات آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا گھڑی لگاتا ہے یا لوم چلاتا ہے تو لڑکی والے رشتہ دینے سے انکار کر دیتے۔
ایسا نہیں ہے، رشتہ ہوتا ہے، اور تمہاری بات سے انکار بھی نہیں۔ کچھ لوگ گھڑی لگانے والے، تراشن بھرنے والے یا لوم چلانے والے کو رشتہ دینا پسند نہیں کرتے، لیکن شرعی اعتبار سے گھڑی لگانا یا تراشن بھرنا یا لوم چلانا کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے، جائز اور درست عمل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کمائی کم ہوتی ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا بہت کماتا ہے، ہماری لڑکی کو کیا کھلائے گا پلائے گا اور چین سکون سے رکھے گا، اس لیے کچھ لوگ انکار کرتے۔ مسجد کی پہلی صف میں موجود ایک شخص کے ٹی شرٹ پر تصویر کسی جاندار کی بنی ہوئی ہے، اور مجھے ٹھیک اس کے پیچھے دوسری صف میں جگہ ملی۔ ایک آدمی آگے ہے اور اس کی ٹی شرٹ کے اوپر جو ہے کسی جاندار کی تصویر ہے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جب آگے جاندار کی تصویر ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے جگہ بدل لینی چاہیے، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اور اگر ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے، یہ غلطی ہو رہی ہے، ہم ایسا کپڑا پہن کر نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے جس پہ جاندار کی تصویر بنی۔ مفتی صاحب، میں نے پڑھا ہے کہ فرض نماز میں اکیلے پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کسی مصلی کا انتظار کرنا چاہیے، یا اگلی صف سے کسی مصلی کو پیچھے کھینچ لینا چاہیے۔ کیا یہ درست ہے؟ بات صحیح ہے۔ باجماعت نماز کے لیے احکامات یہ ہیں کہ پہلے اگلی صف کو مکمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتم الصف الاول فالاول، کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرو۔ اسی لیے فقہا اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور آپ نئی صف شروع کر رہے ہو تو یہ مکروہ ہے۔ آپ اگلی صف کو پہلے مکمل کرو، پھر نئی صف شروع ہوگی۔ اور اگر اگلی صف مکمل ہو گئی ہے اور آپ پیچھے آئے تو آپ ابھی اکیلے ہو، تب دو بات ہو سکتی ہے، یا تو اور کوئی آ جائے گا آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو آپ اپنی نماز شروع کر دیں، وہ آئے گا آپ کے ساتھ صف میں لگ جائے گا جیسے کہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ اب کوئی آئے گا نہیں، اپنے کو معلوم ہے کہ بھئی اپنے 10 لوگ ہیں اور 9 لوگ صف میں آگے، اب جگہ نہیں، میں اکیلے پیچھے ہوں، تو اس صورت کے اندر اگلی صف سے ایک آدمی کو پیچھے لے لینا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، 1 سے 2 بھلے ہوتے۔ صف کا مطلب یہ ہے کہ 1 سے زائد لوگ، لیکن اگر کوئی آیا نہیں اور ہم آگے سے کسی آدمی کو پیچھے لے رہے ہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ نماز نہ توڑ دے کہ مجھ کو کیوں پیچھے کھینچ رہا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تم آگے سے کسی آدمی کو لوگے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ یار اس کو کیا ہو گیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ پیچھے کھینچ رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نئی صف میں تمہارے ساتھ شامل ہونے والا نہیں ہے تو آگے سے کسی شخص کو پیچھے لے لینا چاہیے، لیکن اگر اندیشہ ہو کہ وہ پیچھے نہیں آئے گا یا وہ نماز توڑ دے گا تو اس صورت کے اندر آپ اکیلے بھی پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ صف میں کسی کو شامل کر لیں۔ قرآن شریف میں ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اب اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے هو الحی القیوم، اسی طرح اور بھی جگہوں پر ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟
اب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر پڑھ رہے ہو اللہ لا الہ الا ہو، یہاں آپ رک گئے تو آپ پڑھیں گے الا ہو، آگے پڑھیں گے تو پڑھیں گے الحی القیوم۔ لیکن اگر آپ اللہ لا الہ الا ہو پر رکے نہیں، سانس آپ نے توڑی نہیں، تو ہو کا جو واو ہے اس کے اوپر زبر لگا کر کے آگے لام کے ساتھ جوڑ کر کے پڑھیں گے هو الحی القیوم۔ اور یہی طریقہ عربی زبان میں عربی عبارت پڑھنے کا ہے۔ تو پورے قرآن پاک میں یا عربی زبان میں جہاں کہیں اس طرح الف لام آتا ہے، جیسے حیٌ کے اوپر ہے الف لام، الحی القیوم، اس کے پڑھنے کا اور ادائیگی کا طریقہ یہی ہے۔ زید کے 11 بھائی بہن ہیں۔ زید کے والد نے 1996 میں ایک بڑے بیٹے کو 6500 روپے سرکاری دستاویزات پر یہ کہہ کر لکھ کر دیا کہ یہ تیرا حصہ ہے، اور اس پر 2 گواہوں اور بڑے بھائی کی دستخط بھی لے لی۔ اب زید کے والد کے انتقال کے بعد اس لڑکے کا ترکے میں کوئی حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ زندگی میں باپ اپنی اولاد کو جو دیتا ہے یہ حصہ نہیں ہوتا، ترکہ نہیں ہوتا، یہ ہبہ اور بخشش ہے، یہ ہبہ اور بخشش ہے۔ اب باپ نے دیا، پھر باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب باپ کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت میں جتنا مال ہوگا اس میں یہ بیٹا پھر وارث بنے گا اور بھائی بہنوں کی طرح۔ اور زندگی میں جو اس کو 6500 روپیہ دیا گیا وہ ہبہ اور بخشش ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ اگر زندگی میں دینا ہے تو سب کو دو، سب کو دو، برابر برابر دو۔ اور اگر اتنا آپ کے پاس نہیں ہے اور کوئی اولاد تنگ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، آدمی مجبور ہو کر کے دے رہا ہے، لکھ پڑھ کر کے دے رہا ہے، تو اس کو قرض کی شکل میں دینا چاہیے، ہبہ اور بخشش یا حصہ بول کر نہیں دینا چاہیے۔ شہر عزیز کی مساجد وقف بورڈ اورنگ آباد میں رجسٹرڈ ہے۔ ان مساجد سے وقف بورڈ ہر سال کل آمدنی کا 5% یا 7% وقف ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ اس خطیر رقم کو بچانے کے لیے اصل آمدنی سے کم آمدنی بتاتے ہوئے وقف بورڈ کو حساب کتاب پیش کرنا یہ عمل کیسا ہے؟ مناسب نہیں۔ سرکاریں چلتی ہیں ہمارے ٹیکس سے، ہم اگر سرکار کو ٹیکس نہیں دیں گے تو سرکار کہاں سے پیسہ لائے گی کام کاج کے لیے؟ ٹیکس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اب اس میں جو ہے کچھ چھپانا اور غلط بیانی سے کام لینا، آمدنی کچھ اور تھی ہم وہاں کم بتا رہے، تو ظاہر بات ہے یہ غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ ٹیکس دو، آپ ٹیکس دو گے تو وقف بورڈ کے پاس جو مال جمع ہوگا اس سے عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے کوئی پروگرام بنے گا، وہ عام مسلمانوں کے کام آئے گا۔ یہ پورا نظام ہے، اس لیے ٹیکس بھرنا چاہیے، اور آپ کو اپنی جیب سے تو بھرنا نہیں ہے، قوم آپ کو چندہ دے رہی ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی کرنا ہے، تو ان کی طرف سے جو ہے خاموش اجازت بھی ہے، اس لیے آپ کو ٹیکس بھرنا چاہیے۔ اصل آمدنی چھپا کر کے یا کم بتا کر کے ٹیکس بچانے میں شرعاً آپ کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن